بیدر کے محاصرے کے دوران ہی بیجاپور کی فوج سرحدی علاقوں میں جمع ہونا شروع ہو گئی تھی تاکہ مغلوں کو سرحدی علاقوں میں ہی روک لیا جائے۔ شہزادے اورنگزیب نے بیدر کو فتح کرنے کے بعد وہاں اپنے بیٹے محمد سلطان کو چھوڑا اور 27 اپریل 1657 عیسوی کو کلیانی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری جانب بیدر میں شکست کھانے کے بعد بیجاپوریوں نے کلیانی کے دفاع کے لیے مزید فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی۔ 4 مئی 1657 عیسوی کو مغلوں نے کلیانی پہنچ کر قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعے کا دفاع کرنے والی فوج کے علاوہ بیجاپور کی فوج نے مغلوں پر عقب سے بھی حملے جاری رکھے۔ بیجاپوریوں نے مغلوں کے رسد کے تمام راستوں کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے مغل فوج کو کئی دن تک بھوکا رہنا پڑا۔ شہزادے اورنگزیب نے مہابت خان کی قیادت میں 2000 گھڑ سوار دے کر رسد کے راستوں کی حفاظت کے لیے روانہ کیا، مگر بیجاپور کی فوج نے مہابت خان کے دستے کو بھی گھیرے میں لے کر لڑائی شروع کر دی۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد مہابت خان نے بیجاپور کی فوج کو شکست دے کر پسپا کر دیا۔ 30,000 کی ایک فوج بیجاپور کے وزیر خان محمد کی قیادت میں کلیانی سے 1 گھنٹے کی مسافت پر خیمہ زن تھی، جس کا مقصد مغلوں پر حملہ کر کے کلیانی کے محاصرے کو ناکام کرنا تھا۔ 28 مئی 1657 عیسوی کو شہزادے اورنگزیب نے کچھ دستوں کو کلیانی کے محاصرے میں چھوڑا اور اپنی مرکزی فوج کے ساتھ خان محمد کی بیجاپوری فوج پر حملہ کر دیا۔ بیجاپوریوں نے 6 گھنٹے کی خون ریز لڑائی میں بڑی بہادری سے مغلوں کا مقابلہ کیا اور 4 مرتبہ اپنی صفیں ٹوٹنے کے باوجود دوبارہ اپنے دستوں کو یکجا کر کے مغلوں کے حملوں کو پسپا کیا، مگر مغلوں کے بھاری گھڑ سوار دستوں نے بیجاپوریوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ مغلوں نے ان کی خیمہ گاہ تک ان کا تعاقب کیا اور وہاں سے تمام مال و دولت لوٹ کر ان کے خیموں کو آگ لگا دی۔ مغلوں سے شکست کھانے کے بعد خان محمد پیچھے ہٹ گیا، مگر اس نے دوبارہ مغلوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ دوسری جانب شہزادے اورنگزیب نے خان محمد کو شکست دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر کلیانی کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران شہزادہ محمد سلطان بھی اپنی فوج لے کر کلیانی پہنچ چکا تھا۔ 22 جولائی 1657 عیسوی کو شہزادے اورنگزیب نے اپنے بیٹے محمد سلطان اور وزیر میر جملہ کو ایک بڑی فوج دے کر گلبرگہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ گلبرگہ کے گرد و نواح میں جمع ہونے والی بیجاپوری فوج پر حملہ کریں۔ شہزادے محمد سلطان اور میر جملہ کی فوج نے آگے بڑھ کر کلیانی سے 48 میل دور بیجاپوری فوج کا سامنا کیا اور اسے شکست دے کر پسپا کر دیا۔ مغلوں نے پسپا ہوتی ہوئی بیجاپوری فوج کا 4 میل تک تعاقب کیا اور راستے میں آنے والے کھیتوں اور بستیوں کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب کلیانی کا محاصرہ دن بدن سخت ہوتا چلا گیا۔ مغلوں نے توپوں کے ساتھ قلعے کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچایا، مگر قلعے کے محافظوں نے مغلوں کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا۔ 3 ماہ کے سخت ترین محاصرے کے بعد آخر کار مغلوں نے کلیانی کے ایک برج پر قبضہ کر لیا۔ اس کے 2 دن بعد قلعہ دار دلاور خان نے جان بخشی کی شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، جسے شہزادے اورنگزیب نے قبول کر لیا اور 1 اگست 1657 عیسوی کو کلیانی پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ کلیانی میں شکست کھانے کے بعد بیجاپوری بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ اب مغلوں کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بالکل صاف تھا۔ خافی خان کی روایت کے مطابق کلیانی کی فتح کے بعد شہزادے اورنگزیب نے آگے بڑھ کر بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ بیجاپور فتح ہونے کے قریب تھا کہ علی عادل شاہ نے اورنگزیب سے صلح کی درخواست کی۔ اسی دوران شہزادے اورنگزیب کو شاہ جہان کی بیماری کی خبر ملی۔ اس کے علاوہ اس کے بڑے بھائی دارا شیکو نے تمام بڑے مغل کمانڈروں کو اپنی فوج کے ساتھ دارالحکومت واپس بلا لیا تھا۔ شہزادے اورنگزیب کو اب جیتی جنگ ہارتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لہذا اس نے سلطان علی عادل شاہ کے ساتھ صلح کر لی۔ عاقل خان رازی کی روایت کے مطابق کلیانی کی فتح کے بعد شہزادے اورنگزیب نے بیجاپور کے بجائے گلبرگہ کا محاصرہ کیا تھا۔ بیجاپور کی فوجیں محصورین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور مغلوں کو گھیرے میں لے لیا۔ گلبرگہ کے محاصرے کے دوران ہی شہزادے اورنگزیب کو شاہ جہان کی بیماری کی خبر ملی اور ساتھ ہی دارا شیکو کے کہنے پر شاہ جہان نے مہابت خان اور راؤ چھترسال کو لکھا کہ وہ اپنی فوجیں لے کر دارالحکومت واپس لوٹ آئیں۔ لہذا راؤ چھترسال اور مہابت خان شہزادے اورنگزیب کی اجازت کے بغیر ہی اپنی فوج کے ساتھ محاصرہ اٹھا کر واپس لوٹ گئے۔ شہزادے دارا شیکو کی اس حرکت کی وجہ سے
شاہی فوج بددل ہو گئی اور مجبوراً شہزادے اورنگزیب کو گلبرگہ کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ جدو ناتھ سرکار نے لکھا ہے کہ کلیانی کے محاصرے کے بعد بیجاپوریوں نے ایک بڑی چال چلی اور اپنے سفیر شہزادے دارا شکوہ کے پاس بھیج کر اسے کہا کہ وہ شاہ جہان سے سفارش کر کے اسے صلح پر آمادہ کرے۔ دارا شکوہ اپنے چھوٹے بھائی اورنگزیب کی ان کامیابیوں سے مغل دربار میں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خطرہ محسوس کر رہا تھا، لہذا اس نے شاہ جہان کو جنگ ختم کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جب بیجاپور کی سلطنت شہزادے اورنگزیب کی فوج کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی اور مغل بیجاپوری سلطنت کا شمالی حصہ فتح کرنے کے بعد اس کے دارالحکومت بیجاپور کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، تو اسی دوران شاہ جہان نے اورنگزیب کو جلد سے جلد بیجاپور کے ساتھ صلح کرنے کا فرمان بھیجا اور ساتھ ہی مالوا اور شمالی ہندوستان سے بھیجی گئی تمام افواج کو واپس بلا لیا۔ امن کا شاہی فرمان ملتے ہی شہزادے اورنگزیب کی فتوحات کا سلسلہ بھی وہیں پر رک گیا اور مغل کمانڈروں نے اورنگزیب کی تھوڑی دیر رکنے کی درخواست کے باوجود بھی دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری جانب جب شیواجی نے دیکھا کہ بیجاپور کے سلطان نے مغلوں کے ساتھ صلح کر لی ہے تو اس نے بھی مغلوں کے خلاف جنگ جاری رکھنا بیکار سمجھا، لہذا شیواجی نے پہلے رگھو ناتھ نامی سفیر کو نصیری خان کے پاس بھیجا اور بعد میں کرشنا جی بھاسکر کو شہزادے اورنگزیب کے دربار میں بھیج کر گزشتہ چھاپوں کے لیے معافی طلب کی اور مستقبل میں وفادار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ شیواجی نے اورنگزیب کو 500 گھوڑوں کا دستہ بھیجنے کی پیشکش کی۔ اورنگزیب نے شیواجی کو معاف کر دیا اور اس کی تابعہ داری پر خوشی کا اظہار کیا۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے جن میں دارا شکوہ سب سے بڑا تھا اور شاہ جہان کا سب سے لاڈلا اور محبوب بیٹا تھا۔ شاہ جہان نے اپنی زندگی میں ہی اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، مگر دارا شکوہ کا دوسرے بھائیوں کے ساتھ اتفاق نہیں تھا۔ خاص طور پر اورنگزیب اور دارا شکوہ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ شاہ جہان بھی شہزادوں کی اس چپکلش سے واقف تھا، اس لیے اس نے امن قائم رکھنے کے لیے اورنگزیب کو اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ سے دور دکن کا صوبے دار مقرر کیا تھا۔ شاہ جہان نے دارا شکوہ کو اپنے پاس رکھا اور دوسرے 2 بیٹوں شاہ شجاع کو بنگال اور مراد کو گجرات کا صوبے دار مقرر کر دیا تھا۔ جب ستمبر 1657 عیسوی کو شاہ جہان شدید بیمار ہوا اور رعایا کو جھروکا درشن نہ کرا سکا تو دہلی کے آس پاس کے بازاروں میں دکانیں بند ہو گئیں اور یہ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ شاہ جہان مر چکا ہے یا دارا شکوہ کے ہاتھوں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ ان افواہوں کے پھیلنے سے مغل شہزادوں کے درمیان ان خون ریز جنگوں کا آغاز ہوا، جنہوں نے 4 میں سے 3 شہزادوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا اور مغل بادشاہ شاہ جہان کو اپنی باقی کی زندگی قید میں گزارنا پڑی۔